جانشین نصیر ملت حضور قبلہ السید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے فرمان عالی شان اور ارشاد پاک کی تعمیل میں چند معروضات گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو سارا نعت مصطفیٰ ہے، اس کی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ایک خلق حسن ہوتا ہے، دوسرا خلق احسن ہوتا ہے، اور تیسرا خلق عظیم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جس طرح دیگر اوصاف و کمالات میں آپ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے ممتاز، مختص اور منفرد ہیں، اسی طرح خلق کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمایا گیا۔ اب خلق کا معنی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ کھل ہنس کے بولنا یا کسی سے میٹھی گفتگو کرنا، اسی کو ہی خلق سمجھا جاتا ہے اور خلق کو اسی میں محصور سمجھا جاتا ہے، جبکہ خلق کا معنی ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں، انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں جو اس سے ظہور پذیر ہو، ظاہر ہو، جلوت میں، خلوت میں، اس کی پوری شخصیت کا جو عکس ہو، تصویر ہو، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میٹھی گفتار کے حوالے سے بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاص درجہ اور خاص مقام عطا فرمایا کہ کائنات میں اور کوئی شخص یا کوئی شخصیت آپ جیسی میٹھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو، حق کا معاملہ ہو، کہیں حق اور باطل کا التباس ہونے لگے اور عقائد اور شرعی احکام کی حدود کو پامال کیا جانے لگے، تو وہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب السیف نبی بھی ہیں، آپ نے جہاد بھی فرمایا ہے، آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور زمانہ فرمان ہے الا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، او کما قال علیہ السلام، خبردار کہ جس میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، او کما قال علیہ السلام، کہ میں تم سب سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، احکام دینیہ کے معاملے میں میں تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر غیرت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس خلق اور اخلاق کے ضمن میں اور دائرے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر کہیں احکام شرعیہ پامال ہو رہے ہوں، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہو، حق اور باطل کا التباس ہو رہا ہو، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیا جا رہا ہو، تو وہاں پہ غیرت کا اظہار کرنا، غیرت کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بھی خلق محمدیہ علی صاحب الثناء والتحیہ کا حصہ ہے۔ اب اسی ضمن میں عرض کروں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح نبیوں اور رسولوں میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمایاں حیثیت اور مقام رکھتے ہیں، اسی طرح اولیاء میں حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک خاص مقام اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں، جس پر ان تقریباً 8 صدیوں میں متعدد کتابیں لکھی گئی۔ ہر دور میں اولیاء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، اہل نظر نے، اہل مشاہدہ نے، اہل تحقیق نے اس پہ لکھا، بولا، بیان کیا،
جس کا ایک شعر میں خلاصہ رات بھی بیان کیا گیا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور خلق کے مطابق دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، احکام دینیہ کے معاملے میں، حق اور باطل کی تمییز کے معاملے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام غیرت اور کیفیت و صفت غیرت سے نوازا تھا. چنانچہ جہاں پہ کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا تو وہاں آپ سیاف بھی ہیں. آپ کی صفات میں، آپ کے ناموں میں، یہ کتب میں ملتا ہے، سیاف بھی، قتال بھی. اگر آپ ماتر العطایا اور ساتر الخطایا ہیں تو وہاں پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ باطل کو مٹانے والے اور تہس نہس کرنے والے بھی ہیں. یہ بھی آپ کا مقام ہے. چنانچہ نسب کے اعتبار سے، فیضان کے اعتبار سے ان کے غلاموں کو جس طرح یہ غیرت عطا ہوتی ہے، اسی طرح ان کی اولاد امجاد میں بھی اس غیرت کا حظ وافر اور بہرہ وافر عطا ہوا ہے ان کو بھی. حاضرین گرامی قدر، جس شخصیت اور جس ہستی کا عرس پاک ہے، عرس مبارک ہے، ان کو یعنی حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر پہلو سے دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں ایک خاص قسم کے مقام و کیفیت غیرت سے نوازا تھا، سرفراز فرمایا تھا. چنانچہ توحید کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کہیں شرعی حدود کے پامال ہونے کا مسئلہ ہو، کہیں جو حکام دینیہ ہیں ان میں کسی مقام پر کو خلط ملط کرنے کا مسئلہ ہو، تو حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی جس غیرت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ دشمنیاں مول لے کے مختلف الزامات اور مختلف اذیتیں اٹھا کر آپ نے جس طرح غیرت کے ساتھ پیغام دیا، اس پہ بھی پورا زمانہ گواہ ہے. اب جو میں نے آخر میں چند جملے عرض کرنے ہیں حسب ارشاد، وہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر، پیر دستگیر، دستگیروں کے دستگیر سیدنا میر محی الدین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اولاد امجاد کا یہ آستانہ ہے، جن کا یہ دوسرا گھر ہے کہ غوث اعظم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہیں، ایک گھر ہے گولڑے میں، ایک گھر بغداد میں. یعنی گولڑا شریف کی سرزمین، یہ آستان عالیہ پہلے غوثیہ کہلاتا ہے، پھر مہریہ کہلاتا ہے. یعنی غوثیہ مہریہ، مہر علی میں بھی جو تجلیات اور جو جلوے ہیں وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. چنانچہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، انفرادی شان، مخصوص مقام اور مرتبہ، خصوصاً آپ کا وہ عالمگیر اعلان، آفاقی اعلان کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، جب اس کو کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں بے جا تعویلات کر کے اور اپنی من پسند اور خود ساختہ تخصیصات پیدا کر کے جب اس مقام کو محدود کرنا چاہا اور آپ کے اعلان کی وسعت کو گھٹانا چاہا اور اس پہ کچھ ایک دو کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، تو پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث، ان کے جانشین اور ان کے پروردہ اور ان کے فیض یافتہ ہونے کے حوالے سے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کے اس فرمان پہ پہرا دیا. نام و نسب شریف ہو، لطمت الغیب ہو، غوث پیران پیر کی سیرت، شخصیت، تعلیمات ہوں، یا الرباعیات المدحیہ ہوں، یا آپ کے دیگر رسائل ہوں، مضامین ہوں، اس میں آپ نے دشمنان غوث پاک، منکرین وسعت فرمان غوث پاک کی جس طرح خبر لی ہے، وہ ایک زمانہ جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر میں اسی پہ اکتفا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب لطمت الغیب لکھی اور اس میں آپ نے ان دشمنان کو جس انداز میں مخاطب کیا اور ان کی جس انداز میں خبر لی، تو اس نے متعدد مقامات پر اس میں آپ نے یہ بتایا کہ الحمدللہ
ہم صرف غوث پاک کے نام پر 11ویاں لینے والے نہیں ہیں، غوث پاک کی نسبت سے صرف نذرانے وصول کرنے والے نہیں ہیں، غوث پاک کی نسبت سے ہم صرف روٹی کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ غوث پاک کی عزت اور نسبت کی خیرت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اولاد ہونے کے حوالے سے بھی اور ان کے غلام ہونے کے حوالے سے بھی یہ حق رکھتا ہوں کہ دشمنان اور گستاخان غوث پاک کا کلا کما کروں اور ان کو ناکوں چنے چبواؤں۔ نظم میں نثر میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وسعت رسالت ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وسعت ولایت ہے اس کو جس طرح بیان کیا، اس کے لیے صرف حضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جن کے عرس کی یہ دعا کی مجلس ہے، آپ کے ایک لکھی ہوئی منقبت کا مطلع اور مقطع پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا حسب ارشاد کہ ایک طرف ارتفاع و رفعت و عظمت و مقام رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف رفعت و عظمت و وسعت مقام ولایت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب میراج ہے بابا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب میراج ہے بابا تیرا، نبوی ذوق علوی رنگ بطولی عفت، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا۔ اور آپ کا فرمان قدمی ہادی اللہ رقبت کل ولی اللہ، اور اس قسم کے جملہ ارشادات کے حوالے سے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک جو کہا تو نے وہ معمور من اللہ ہوگا، آپ کے اس فرمان کی وسعت اور آپ کا اس سلسلے میں معمور من اللہ ہونا، اس پہ انوار قادریہ پہ تقریض لکھتے ہوئے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی کمال کی تحریر فرمائی دلائل کے ساتھ، اور ان کا خلاصہ اس شعر میں وارث علوم مہر علی بیان کر رہے ہیں کہ جو کہا تو نے وہ معمور من اللہ ہوگا، جو کہا تو نے وہ معمور من اللہ ہوگا، اپنی خواہش سے کہیں اپنی خواہش سے نہیں کوئی بھی دعویٰ تیرا، اپنی خواہش سے نہیں کوئی بھی دعویٰ تیرا۔ اور غوث پاک کا سلسلہ جو سلسلوں کا غوث ہے، جو سلسلوں کا سردار ہے، اس سلسلہ پاک کی عظمت اور وسعت بیان کرتے ہوئے کتنے عمدہ انداز میں حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ گلفشانی فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، قادری اوج پہ قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، قادری اوج پہ
چڑھتا ہے جو دریا تیرا. اور اس نسبت کی غیرت کے حوالے سے ذرا مقطع ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جس نے کھائی ہے، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، ہے نصیر ایک، ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شیدا تیرا، ہے نصیر ایک. اگر میں یہ مصرع پورا پڑھوں تب بھی اپنے معنی اور مفہوم اور دلالت کے اعتبار سے مکمل ہے. اگر میں درمیان میں سانس لوں، وقف کروں، تو پھر بھی یہ مکمل بامعنی ہے اور اپنے اندر جہان معنی رکھتا ہے کہ ہے نصیر ایک. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا نصیر کا عرس، سراپا قدس، یہ اجتماع کل پہلی مجلس تھی، لیکن خدا گواہ ہے جب کل معروضات پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا اطاعت شیخ میں، تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ پہلی مجلس نہیں ہے، یہ تو آخری مجلس ہے، یہ تو بڑی مجلس ہے. اس شاعر کا جس طرح کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظم لکھے اس کا جو مطلع ہے وہ مطلع مقطع کا مضمون بھی ادا کر، مطلع جس کا مقطع بن جائے. ایک حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کے غلام نے اپنے مرشد کی جدائی میں رو کر ایک مرثیہ لکھا تھا، اس کا مطلع ہی مقطع ہے کہ تیرے بعد کیا بتاؤں، تیرے بعد کیا بتاؤں، میرا حال کیا ہوا ہے، نہ کسی کا میں رہا ہوں نہ کوئی میرا رہا ہے. یہ ان عشاق نصیر سے پوچھ کر دیکھو کہ جن کے دل و دماغ میں آج تک وہ حسین نقش، ان کی مشام جان میں زلف نصیر کی خوشبو، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی یادیں رچی بسی ہوئی ہیں. وہی یہ کہتے ہیں کہ تیرے بعد کیا بتاؤں، میرا حال کیا ہوا ہے، نہ کسی کا میں رہا ہوں نہ کوئی میرا رہا ہے. جس طرح یہ مطلع کو مقطع کر دینا کسی شاعر کے فن کا عروج ہوتا ہے، تو میرے مرشد کی عزت کا یہ عروج ہے، حضور نصیر ملت کی محبوبیت کا یہ عروج ہے، مقبولیت کا یہ عروج ہے کہ گولڈ شریف کی سرزمین پر آراس کی محافل اور مجالس میں جو آخری مجلس ہوتی ہے اس پہ اجتماع اور حاضرین جس پیک پہ ہوتے ہیں، کل پہلی مجلس میں اجتماع کی وہی کیفیت تھی. تو کسی دور میں تھا نہیں کہا جائے گا، ہر دور میں کہا جائے گا ہے نصیر ایک، ہے کیوں نہ ہو. اس ایک کے ایک ہونے کے لیے، اس ایک کے ایک ہونے کا بیان کرنے کے لیے، توحید کے لیے، احدیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے مخالفتیں، دشمنیاں، فتوے سب برداشت کیے. تو جب اس ایک کے لیے آپ نے قربانیوں کی انتہا کر دی تو پھر وہ ایک جو ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور فاذکرونی اذکرکم کا جو ثواب دیتا ہے، جو انعام دیتا ہے، اس کی روح سے اس ایک نے اپنے ماحول میں، اپنی شان میں حضور نصیر ملت کو بھی ایک کر دیا.
ہمارے سرائکی کے ایک سید شاعر نے کسی موڑ پر کہا تھا نا کہ آزاد جاں ہک نال ہک تھی کیوں جی جی تھی یہ تھر دھر نہیں. آزاد جاں ہک نال ہک تھی کیوں جی جی تھی یہ تھر تھر نہیں تھی. جب ایک کے ساتھ ایک ہوئے اور اس ایک کی ایک ہونے کی خیرت میں مست ہوئے تو پھر اس نے انعام یہ دیا ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شیدا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.